کچھ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے زبان کھولنے کا، غلط نظریات اسلام کے متعلق بنانے کا۔ عید میلاد النبی آ رہا ہے، 12 ربیع الاول شریف آئے گی، لوگ محفل کریں گے، میلاد منائیں گے۔ کئی ہمارے لوگ ایسے ہیں جو کیک بنا کر اس کے اوپر، کیک کے اوپر لکھتے ہیں عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، اور پھر اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو لکھ دیتے ہیں عید میلاد النبی، کئی نالین پاک کا اوپر نقش بناتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں ایمان والے بندے کا یہ دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ نبی پاک کا نام لے کر اوپر چھری چلائی جائے؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو صحیح معنوں میں سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہاں الحمدللہ محفل ہوتی ہے ہر سال، اب بھی ہوگی، کوئی اس میں کسی قسم کی بےہودگی نہیں ہے، محفل ہو رہی ہے، نبی پاک کی عظمت و شان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے عمل دیکھتے ہیں تو پھر لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ کئی عورتیں وہاں پر جاتی ہیں، یہ جو باہر بنے ہوتے ہیں ماڈل، کہیں گنبد خضرا کا ماڈل بنایا ہوا ہے، کہیں خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا ہوا ہے، اس میں بے پردہ عورتیں جا رہی ہیں، اور لے کے جانے والے بھی ہمارے مسلمان سادے، وہ اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ انداز اپنانا یہ محبت نہیں، یہ تو سراسر حرام ہے۔ اور نبی پاک کی محفل میلاد کا عنوان دے کر اس کو بہانہ بنا کر حرام کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب میلاد منانا چھوڑ دو، نہیں، میلاد منانا نہیں چھوڑنا، جو کام غلط ہے وہ صحیح کرو۔ اگر یہی فلسفہ بنایا جائے کہ میلاد منانا چھوڑ دو، تو پھر تو دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہو رہی ہیں ان ساری برائیوں کی جڑ کاٹ دینی چاہیے۔ پھر تو یہ ہوگا کہ کہا جائے زبان جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لہذا زبان ہی کاٹ دو۔ آنکھیں برا دیکھتی ہیں، غلط چیزوں کی طرف دیکھتی ہیں، نامحرم کی طرف دیکھتی ہیں، لہذا آنکھیں ہی نکال دو۔ کان ایسی چیزیں سنتے ہیں جو سننا حرام ہے، لہذا کانوں کی سماعت کو ختم کر دو۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہوگا بھائی؟ پیارے بھائیو، مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز بری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی جس حد تک جس کے لیے استعمال کی اجازت دی ہے اس کو ویسے استعمال کیا جائے۔ تو میلاد النبی شریف کے اندر جو جائز امور ہیں ان کو جائز رکھا جائے، ان کو بجا لایا جائے۔ اسلام عام ہوتا ہے، اسلام پھیلتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات عام ہوتی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عوام الناس کو بلا کر دین اسلام کی تعلیمات سنائی جاتی ہیں۔ پھر تو اگر اسے ایسے ہی چلتا رہے تو بات اور آگے تک جائے گی۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، زنا ہوتا ہے دو خاص اعضاء کی وجہ سے۔ بندہ یہ کہے کہ جناب ان سارے کے اعضاء مخصوصہ ختم کر دو، نہیں، جو لوگ غلط کام کر رہا ہے اس کو سمجھائیں۔ اور بڑی مثالیں ہیں، اس میں یہ بڑی مثال دی ہے اوپر قصبے کو بند کر کے آپ بھائیوں کے ذہن بٹھانے کے لیے کہ جو غلط ہے اس غلط کو ختم کریں، جو صحیح ہے اس کو چلنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کے تذکرے جو فرمائے ہوئے ہیں ان کو چھیڑیں، تذکرہ کریں، نبی پاک کے معجزات سنائیں، لیکن جو غلط کام ہیں ان کو روکیں، اپنے گھر کی خواتین کو روکیں، چھوٹے بچوں کو روکیں۔ اگر یہ کسی نے بنانا ہے تو زمین پر تو ویسے ہی اس کی شرعی اجازت نہیں ہے، مدینہ پاک کی تصویر ہو زمین پر نہ بنائی جائے، اور پھولوں سے بچے بنا رہے ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو بھی روکیں، مت بنائیں زمین پر ایسے ماڈل اور نقش گنبد خضرا کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مصلی ہے، مصلی نماز کا، اس مصلی کے اوپر اگر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہو یا گنبد خضرا کا نقش بنا ہوا ہو، اس مصلی کو نیچے رکھ کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بے ادبی ہے کہ خانہ کعبہ کی تصویر نیچے آئی ہے، وہاں پاؤں آتے ہیں، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کو باہر بنایا جائے گلیوں میں، اور وہاں اس کو اوپر سے پھر بعد میں اڑا دیا جائے، پھینک دیا جائے، یہ بے ادبی ہے۔ ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اسلام نے جو اجازت دی ہے اس کے دائرے میں رہ کر نبی پاک کی عظمت و شان کے تذکرے کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول بھی فرمائے گا، اور ایسے اچھا تذکرہ کیا گیا جو ہوگا وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی بن جائے گا۔